जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद अहन शिराज़ी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अहन शिराज़ी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, एक नया पंडोरा बॉक्स खुला है और पंडोरा बॉक्स कुछ इस तरह से खुला है कि इमरान खान की इंतहाई करीबी साथी उनकी, आप ये कहें कि किसी हद तक किचन कैबिनेट के रुकन और यूथ के जो भी इनिशिएटिव इमरान खान साहब लेते थे, वो उस्मान डार के हवाले होता था और उस्मान डार कोऑर्डिनेट करते थे। हम भी बहुत बार उस्मान डार साहब से मिले। उन्होंने आज जो इंकशाफात किए हैं, उन्होंने 9 मई का सारा मलबा साबिक वजीर आजम इमरान खान पे डाल दिया है। मैं उसमें पूरी डिटेल में बात करूंगा कि उन्होंने क्या कहा और कैसे वो इतना अरसा रूपोश होने के बाद एक एंकर कामरान शाहिद उनके प्रोग्राम में आते हैं और कामरान शाहिद के घर उन्हें कौन पहुंचा गया और एंटी करप्शन से उनकी जमानतें खारिज हैं, तो वो जमानतें खारिज हैं तो वो कैसे यहाँ तक पहुंच गए, गिरफ्तार क्यों नहीं हुए और इतने अरसे तक वो कहाँ पे रहे, और कामरान शाहिद के शो में क्यों आते हैं, वही कामरान शाहिद जिनके शो में अरशद शरीफ की जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी। तो कामरान शाहिद आजकल बड़े मुख्तलिफ हल्कों के करीब है और उनको एक्सक्लूसिव खबरें भी दी जा रही हैं और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी। तो इसमें आज हम बात करेंगे, कंटेंट पे पहले बात करेंगे जो उस्मान डार ने जो कुछ बातें की, बड़ी अजीबो गरीब बातें की। और उस्मान डार वो शख्स हैं जो इमरान खान को आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट करते थे, उनकी तर्जमानी करते थे। पार्टी में थे, सपोर्ट तो करनी थी, तर्जमानी करते थे, बड़ी सख्त बातें करते थे मीडिया पे। और इमरान खान भी जब भी गुफ्तगू करते थे वो उस्मान डार का जिक्र करते थे, उस्मान डार के हल्के का जिक्र करते थे और वो जनाब उस्मान डार की मिसाल दिया करते थे। तो आज उस्मान डार ने क्या बातें की, पहले जरा इस तरफ आते हैं। शो है कि कामरान शाहिद का और दुनिया टीवी पे नशर होता है और मेरे अकब में जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उसी शो की है। तो उस्मान डार कामरान शाहिद के घर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले ये चीज़ है कि जी ये इंटरव्यू तो फिर मतलब करवाया गया ना बड़े तरीके सलीके से। उस्मान डार वहाँ से चले जहाँ पे भी वो थे और वहाँ से वो सीधा कामरान शाहिद के घर पहुँच गए। कंटेंट पे आते हैं, ज़रा पहले थोड़ा सा इस पे बात कर लें। तो बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है कि वो सीधा कामरान शाहिद के घर पहुँचे, फिर कामरान शाहिद से उन्होंने मशवरा भी किया जैसे कामरान शाहिद ने बताया, फिर कैमरे भी वहाँ पे पहुँचे, फिर दुनिया टीवी की टीम भी पहुँची, फिर वहाँ से प्रोग्राम भी उनके बेडरूम से सॉरी ड्राइंग रूम से रिकॉर्ड हुआ। उनके ड्राइंग से प्रोग्राम भी, बेडरूम के भी सीन हमने देखे ना मुख्तलिफ टाइम्स पे। तो वो जी रिकॉर्ड हुआ और रिकॉर्ड होने के बाद वो जनाब ऑन एयर गया दुनिया टीवी पे। तो अब उस्मान डार क्या कह रहे हैं? उस्मान डार ये कह रहे हैं जी 9 मई का जो जिम्मेदार है वो साबिक वजीर आजम इमरान खान है। इमरान खान ने ज़हनसाज़ी की हुई थी, इमरान खान ये तय था कि इमरान खान ने गिरफ्तार तो होना है। तो ये कहा गया था कि इमरान खान साहब जब भी गिरफ्तार होंगे तो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, जो फौज की इंस्टॉलेशन है, उन पे हमला किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 9 मई वाले वाक़े की मज़ीद तफसीलात मैं बताता हूँ। थोड़ा सा पीछे इस इंटरव्यू में चलते हैं, वो है नवंबर का महीना। अच्छा, उस्मान डार, हम ये चीज़ तो हम आपको बहुत पहले अपने वीलाग में बता चुके हैं कि ये जो, और दोनों चीज़ें हम वीलाग में बता चुके हैं जो उस्मान डार ने बताई कि एक तो नवंबर में जो लॉन्ग मार्च था उसका बुनियादी मकसद जनरल आसिम मुनीर शाह की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकना था। ये सिर्फ बात उस्मान डार नहीं कर रहे, ये हमने बहुत पहले अपने वीलाग्स में बताई। और 9 मई से बहुत पहले और 9 मई के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनमें भी ये बात इससे पहले भी जिक्र हुआ है। ये सिर्फ कोई उस्मान डार जिक्र नहीं कर रहे, इससे पहले भी ये जिक्र हो चुका है कि जनाब इमरान खान साहब नवंबर का लॉन्ग मार्च जो था वो रुकवाना चाहते, इसलिए हुआ कि वो आसिम मुनीर शाह की तैनाती रुकवाना चाहते हैं। मैंने ये उस वक्त सरकारी टीवी पे यानी पीटीवी पे भी बैठ के ये बात की थी कि अगर इमरान खान के पास उनकी सोच के मुताबिक 50,000 बंदा भी इकट्ठा हो जाता ना, 50,000 भी, तो उन्होंने फिर अगला प्लान करना था। उन्होंने कहा था ना फैजाबाद इकट्ठे होना और फिर हम आगे जाएंगे। वो लॉन्ग मार्च, वो गोली लगी और वो पूरा एक हुआ सिलसिला और उसके बाद वो बजरिया हेलीकॉप्टर आए, तो उन्होंने कहा था कि हमने कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है और किस अंदाज में। तो उन्होंने क्या प्लान किया हुआ था, अगर 25,000 लोग 10,000 भी इकट्ठे नहीं हुए थे तो मैंने आपको बताया था 25,000 हो जाते तो अगला उनका प्लान क्या था। अच्छा, एक चीज ये, और दूसरी जो उस्मान डार ने चीज बताई है, यह हम आपके सामने बहुत पहले लेके आ चुके हैं कि इदारे के अंदर से सपोर्ट, जिसका फिर खान साहब ने खुद भी कंफर्मेशन की। खान साहब ने कहा ये मुझे अंदर के बंदे ही बातें बताते हैं, ये आप जो प्लान करते हैं वो मुझे, एक तो वो भाई साहब है ना जिनकी ऑडियो लीक हुई,
وہ بگوڑے جو ہیں عاد راجہ ان کی وہ خاموش مجاہد والی ایک کہانی سناتے تھے نا، تو جو ان کے دل میں آتا تھا وہ کہہ کے اور وہ پھر کہتے تھے خاموش مجاہدوں نے مجھے بتایا. تو عثمان ڈار نے یہ بتایا ہے کہ ادارے کے اندر سے عمران خان صاحب کو سپورٹ تھی، اور وہ کس طرف اشارہ ہے، وہ ان کے خلاف بھی ممکنہ طور پہ آنے والے دنوں میں کارروائی ہونے جا رہی ہے. ادارے کے اندر اب وہ لوگ ادارے کے اندر موجود نہیں ہے، ایک بڑے صاحب ادارے کے اندر موجود نہیں ہے جو اس وقت فیض بانٹ رہے تھے، وہ ادارے کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس طرح بھی اب باتیں اس طرح بھی جائیں گی. تو بھائی جان عثمان ڈار نے یہ بتایا کہ نومبر میں یہ کیا، جو نومبر میں لانگ مارچ، عاصم منیر آرمی چیف نہ بنے، پھر اس کے بعد جناب ادارے کے اندر سے سپورٹ، پھر ڈائریکٹ 25 مئی پہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 3-4 بندے انہوں نے بتائے ہیں، ایک انہوں نے اعظم سواتی کا نام لیا ہے، ایک فرق حبیب کا نام لیا ہے، ایک مراد سعید کا نام لیا ہے، اور ایک غالباً حماد اظہر کا نام لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو اس بات پہ کنونس کر رہے تھے کہ جناب ہمیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے، ہمیں فوج مخالف بیانیہ تیار کرنا ہے. اچھا، جو فوج کے خلاف ایک پورا پروپیگنڈا چلا سوشل میڈیا پہ، آپ نے ٹویٹر پہ دیکھا، یوٹیوب پہ دیکھا، فیس بک پہ دیکھا، انسٹا پہ دیکھا، ٹک ٹاک پہ دیکھا، وہ بھی عثمان ڈار جو عمران خان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ٹویٹر اور وہ سوشل میڈیا پروپیگنڈا ڈائریکٹلی طور پہ سابق وزیر اعظم عمران خان ہینڈل کرتے تھے. عمران خان کی جو ہے وہ احکامات ہوتے تھے کہ جناب یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ ٹرینڈ اس طرح بنے گا. ایک تو آپ نے وہ بشرا بی بی کبھی سنا تھا نا، ارسلان بیٹا، وہ ارسلان بیٹا آج کل غائب ہے، پنجاب میں ٹیکنالوجی کی پوری وزارت لے کے بیٹھا ہوا تھا اس وقت عثمان بزدار کے دور میں. وہ مشوانی اینڈ کمپنی، وہ جو سارا، اور ایک غالباً عارف علوی صاحب کا بیٹا بھی پی ٹی آئی کے لیے کام کرتا تھا سوشل میڈیا کے لیے. تو آج عثمان ڈار نے مجموعی طور پہ عمران خان کے بیانیے کو اور پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو رگید کے رکھ دیا ہے کہ 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ملوث نہیں تھے. اس سے پہلے کسی حد تک اسد عمر نے کہا، عامر خانی نے تھوڑا اسد عمر سے زیادہ کھل کے کہا، فیاض الحسن چوہان نے اس سے زیادہ کھل کے کہا، اور وہ تو کہتے تھے مجھے بولنے نہیں دیتے تھے جب میٹنگز ہو رہی ہوتی تھی زوم پہ. لیکن عثمان ڈار نے جو عمران خان کے انتہائی قریبی تھے، انہوں نے آج یہ بالکل کلیئر کٹ یہ سٹیمپ کر دیا، لوہے تے لیک وہ کہنے لا دیتی کہ جناب عمران احمد خان نیازی ان تمام چیزوں کے پیچھے تھے. عمران احمد خان نیازی نے یہ طے کیا تھا کہ فوج کی اہم عسکری تنصیبات پہ حملہ کرنا ہے، اور ہمیں یہ کس انداز میں کرنا ہے، اس کا مقصد کیا تھا. اچھا، 9 مئی کو فوج کی تنصیبات پہ حملہ کیوں کرنا تھا، یہ جو عثمان ڈار نے ابھی بات بتائی ہے، یہ بھی ہم آپ کو پہلے اپنے انہی وی لاگز میں اسی فورم پہ، اون شرازی بریکنگ نیوز ود اون شرازی کے فورم پہ، اسی یوٹیوب چینل پہ یہ خبر دے چکے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ ایک حد سے زیادہ پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ فوج کی انسٹالیشنز پہ حملہ ہوتا ہے، لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، تو پھر جناب عالی عاصم منیر شاہ کو انٹرنلی ہٹایا جا سکتا ہے فوج کے اندر. عثمان ڈار نے یہ بات کھلی ڈلی کی ہے، اور یہ بات آپ کا بھائی پہلے یہی پہ اسی یوٹیوب چینل پہ بتا چکا ہے. اب اس سے اگلی بات جو بھائی نے بتائی تھی وہ سن لے، وہ عثمان ڈار نے نہیں بتائی. اب وہ پتہ نہیں کون آ کے کب بتاتا ہے. اگلی بات سن لے کہ جو 12 عمران خان صاحب کو رہا کیا گیا تھا نا نومبر میں، وہ پکڑے گئے، ان کا 8 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا، اور پھر موصوف عمر عطا بندیال اس وقت کی چیف جسٹس نے عمران خان کو چھوڑا. وہ جو جن کی بہن بالکل کور کمانڈر کے گھر کے ساتھ رہ رہی تھی، انہوں نے بھائی جان چھوڑا. تو اس کے پیچھے کیا کہانی تھی یہ بھی آپ کو کوئی آ کے بتائے گا، لیکن میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، میں پہلے بھی اپنے وی لاگ میں ذکر کر چکا ہوں. یار عثمان ڈار کے تناظر میں نے کہا آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کروا دیں. وہ بھائی جان یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان 12 کو جب رہا ہوں گے تو پھر ہر پاسے لوگ ہی لوگ. یہ کہا کہ عمر عطا بندیال صاحب کو کہ آپ ایک بار عمران کو نکلوائیں جیل سے. 9 مئی کو تو لوگ اکٹھے ہی نہیں ہو سکے، خان وہ نہیں ہو سکا، اب تو جناب پورا ملک نکل آئے گا. اور پھر وہی پلان وہی تھا کہ آرمی چیف کے خلاف وہ بغاوت کا کہ جو شہباز گل کے خلاف چاہ رہا ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ حکم نہ مانے. اے آر وائی سہولت کار تو سارے بنے ہوئے تھے نا. اے آر وائی پہ آ کے شہباز گل نے جو یہ کہا تھا کہ فوج کے لوگ حکم نہ مانے،
اور وہ جناب اللیگل حکم ماننے کے پابند نہیں ہے، اس طرح کی جو باتیں کی تھی، یہ سارا اس پلان کا حصہ تھا جو عثمان ڈار نے بھی بتایا، جو ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے، اب تو ایک تحریک انصاف کا بندہ بول رہا ہے نا، اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں یہ ساری حقیقت، یہ ساری کہانی، یہ سارا کچھ ہم سامنے رکھ چکے ہیں آپ کے۔ تو اگلا پلان تھا کہ عمران خان صاحب کو رہا کروایا جائے گا، اور عمران خان صاحب رہائی کے بعد جب واپس آئیں گے، جمع غفیر آ جائے گا اور ملک جیم ہو جائے گا، اور پھر وہ جو انٹرنل موجود ہے سہولت کار، فوج کے اندر جو سہولت کار ہے، وہ چیزوں کو اپنے انداز میں مینج کریں گے، کیونکہ کسی کا دل بہت ٹوٹا ہوا تھا، آرمی چیف وہ نہیں بنا تھا، وہ آرمی چیف بننا چاہتا تھا، اسی کے لیے ہی خان صاحب نے بڑے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، پہلے تو وہ سیٹ سے ریلیز نہیں کر رہے تھے، پھر بتایا گیا کور کرنی ہے تب آرمی چیف بن سکتا ہے، پھر جناب وہ انہوں نے تو بڑے سپنے دیکھ رکھے تھے، تو وہی سہولت کار جناب انہوں نے یہ کہا کہ کسی طرح عمران خان باہر نکلے تو پھر جناب جمع غفیر ہوگا، ہر طرف اللہ ہوگی، تو پھر عمران احمد خان نیازی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا گیسٹ رکھا۔ ٹھیک ہے جی، پہلے تو وی آئی پی گڈی چاہے آئی واز دیئر کوریج کر رہے تھے سپریم کورٹ میں، ججز والے گیٹ سے عمران خان گئے، بھائی مہمان کس کا تھا، کس نے بھیجا ہوا تھا بندیال صاحب کی طرف، تو وہ کہتے ہیں نا مہمان کی نہیں، مہمان بھیجنے والے کی، جس کا قاصد ہو، جس نے مہمان بھیجو اس کی زیادہ اس کی وجہ سے عزت دی جاتی ہے، تو وہ عمران خان صاحب ججز والے گیٹ سے گئے، پھر وی آئی پی گاڑی میں وہاں پہ گئے، پولیس جو ہے H8 میں وہ H11 میں وہاں پہ گئے جو پولیس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہاں پہ کہا گیا 10-12 بیلی بھی ہون خان صاحب دے جڑے راتی خان صاحب نے انجوائے کرائیں، گپ لین، سمجھ رہے ہیں نا وہ ساری کہانی۔ تو اس کے بعد پھر اگلے دن وہ جناب سارا کچھ چیزیں نارمل ہو گئی، وہ جی جب جسمانی ریمانڈ ختم کر دیا، اوپر سے چیف نے آرڈر دیا ہوا تھا، تو نیچے اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کر سکتی تھی، خان صاحب رہا ہو گئے، لیکن اس کے باوجود مطلوبہ نتائج نہیں آ سکے۔ پھر یہ کہا گیا کہ عارف علوی صاحب سائن نہیں کریں گے، وہ بھی ایک ٹائم آیا تھا نا، پھر عارف علوی صاحب سے سائن کروائے گئے، یعنی انہوں نے کیے، اور پھر وہ لاہور انہوں نے خان صاحب سے ملاقات بھی کی۔ تو یہ جناب کچھ انکشافات آج فیصل واڈا کر رہے ہیں، یہ انکشافات بہت پہلے ہم آپ کے سامنے حقائق لے کے آئے تھے کہ اصل میں کہانی کیا ہے، اصل میں کہانی یہ تھی۔ اب کیونکہ تحریک انصاف کے اپنے لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں، وہ لوگ جو عمران خان کے ارد گرد ہوتے تھے، جن کی عمران خان مثالیں دیتے تھے، 20 عمران خان کی تقریریں نکالے، عثمان ڈار، عثمان ڈار، عثمان ڈار، عثمان ڈار، آج عثمان ڈار سامنے آ گیا، عثمان ڈار نے وہ سارے حقائق بیان کر دیے کہ یہ برین چائلڈ عمران احمد خان نیازی کا تھا، عمران احمد خان نیازی فوج پہ حملوں میں ملوث ہے ڈائریکٹلی طور پہ، عمران احمد خان نیازی نے پلان کیا ہوا تھا کہ فوج پہ کس طرح حملے کرنے ہیں، عمران احمد خان نیازی کی آرمی چیف کی ایک ادارے کے سربراہ کو روکنے کی کوشش، ادارے کے اندر بغاوت کی کوشش، عمران اینڈ کمپنی کی، وہ شہباز گل میں ساری مل، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ایک اور کوشش، اور اس میں پھر بندیال اینڈ کمپنی کی کوشش، یہ سارا آج کچا چٹھا کھل چکا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ وقت گزرتا گیا حقائق سامنے آئیں گے، ہم آپ کے سامنے پہلے حقائق لا رہے ہیں، میں نے یہ اپنے ویلاگ میں بتایا ہوا ہے، میری وال پہ پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب چینل کی۔ تو بھائی جان آج عثمان ڈار بولا ہے، لیکن کہانی یہاں رکنے والی نہیں، اور انکشافات ہیں جو میں یہ اگلا حصہ بتایا، کوئی یہ بھی آ کے بتائے گا، اور بھی انکشافات ہیں، ابھی فنڈنگ کے انکشافات ہوں گے، وہ جب کچن کیبنٹ کے اندر سے بولیں گے نا، وہ 5-6 لوگ وہ بتائیں گے کہ کہاں سے پیسے آئے تھے، وہ کہاں سے آئے، یہ دولت کس نے بھیجی، یہ دولت ابھی وہ بگوڑے آدر راجے کی آڈیو آپ سن رہے ہیں نا، بہت ساری آڈیوز اور ویڈیوز آنے والی ہیں، جسٹ ویٹ۔ آج ہے 4 اکتوبر، ٹھیک ہے جی، 4 اکتوبر 2023 کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ساری آڈیو ویڈیوز اگلے کچھ دنوں میں آنے والی ہیں، انجوائے کریں، اور پھر دیکھیں کہ جو ہم بتا رہے تھے اس وقت کہا جا رہا تھا کوئی اپنے پلے سے لا رہے ہیں، یہ ان کی کوئی سیلف کریٹڈ فیبریکیٹڈ قسم کی چیزیں ہیں، یہ تو کوئی جناب کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن بھائی جان آج پہلے بھی کچھ کہانیاں جو آپ کہتے تھے حقائق سچ ثابت ہوئے، آج عثمان ڈار نے وہ چیزیں بتائی جو بہت پہلے میں آپ کے سامنے لے کے آیا تھا، اور آگے جو میں نے آپ کو ابھی اس ویلاگ میں بتایا وہ بھی آپ کے جلد آپ کے سامنے آئیں گی، اور وہ کوئی اور صاحب بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے ہوسٹ شیرازی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔